بحر مردار میں موجود پتھروں میں اسرائیل کی تحقیق کرتا ٹیم نے پایا کہ ان پتھروں میں فاسفورس اور لوہے کی مقدار بہت زیادہ ہے۔ تحقیق کے مطابق قریب 5700 سال پہلے یہاں پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ یہاں تحقیق کرتا ٹیم اس بات سے حیران ہے کہ آخر کیا وجہ رہی ہوگی کہ یہاں پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی اور پتھروں میں فاسفورس اور لوہے کی موجودگی اس بات کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ پتھروں کی بارش جس مخلوق پر ہوئی ہوگی اس کا کیا انجام ہوا ہوگا؟ تحقیق کے مطابق جس جگہ پر یہ پتھر پائے گئے اس جگہ کو قوم لوط کا مرکز مانا جاتا ہے۔ قریب 5700 سال پہلے یہاں پر ایک قوم بسا کرتی تھی جسے قوم لوط کہا جاتا تھا۔ وہیں اللہ نے قرآن میں قوم لوط کا ذکر کئی مقام پر کیا ہے۔ امریکہ کی تحقیق کرتا ٹیم نے 1965 میں اس جگہ کی تحقیق میں پایا یہاں پر 20,000 سے بھی زیادہ پرانی قبریں ہیں۔ یہ قبریں قریب 5700 سال پرانی ہیں۔ یہ زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا زمانہ ہے، باقی حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے۔ خوش آمدید، میں ہوں سلمان، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہسٹری اینڈ سائنس سیزن 1 ایپیسوڈ نمبر 13۔ اس میں ہم بات کریں گے قوم لوط کون تھی اور یہ کس طرح کے گناہ کیا کرتی تھی، اور اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے کس نبی کو بھیجا اور ان پر کس طرح کا عذاب نازل ہوا۔ بحر مردار میں موجود صدور نامی بستی میں رہنے والی قوم کو قوم لوط کہا جاتا تھا۔ جب اس قوم کی آبادی بڑھی تو 5 بستیاں وجود میں آئیں۔ ان بستیوں میں رہنے والی قوم لوط بڑی ہی سرکشی اور بے حیائی کے کام کیا کرتی تھی اور اس قوم کے لوگ بڑے ہی ظالم تھے۔ اللہ نے دنیا میں جتنی مخلوق بنائی سبھی کے جوڑے بنائے، یعنی نر اور مادہ، اور کسی بھی مخلوق کی نسل آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے اس مخلوق کے نر اور مادہ آپس میں ملیں۔ کیا وہ منی کا جو ٹپکائی جاتی ہے ایک قطرہ نہ تھا؟ پھر لوتھڑا ہوا، پھر اللہ نے اس کو بنایا، سو اس کے اعضاء کو درست کیا، پھر اس کی 2 قسمیں بنائی، مرد اور عورت۔ اللہ نے سبھی مخلوقوں میں صرف انسانوں میں اس سے پہلے ایک نظام قائم کیا جسے شادی کہتے ہیں۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو بنایا تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا نکاح کرایا، اور اللہ کے حکم سے تب سے لے کر آج تک انسانوں میں شادی کا یہ نظام قائم ہے۔ شادی کرنے سے مرد عورت کے درمیان ایک پاک رشتہ قائم ہوتا ہے۔ یہ رشتہ ہے ایک دوسرے پر اعتماد کا، یعنی بھروسے کا، اور ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری سے زندگی گزارنے اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کا۔ شادی سے مرد عورت پر بہت سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ جب یہ دونوں بخوبی ان ذمہ داریوں کو ایمانداری سے نبھاتے ہیں تو پریوار بنتا ہے، اور جب پریوار بڑھتے ہیں تو خاندان بنتے ہیں، اور اس طرح انسانی نظام آگے بڑھتا ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے شادی کے اس نظام کو قوم لوط نے ختم کر دیا اور یہ لوگ شیطان کی پیروی کرتے ہوئے بے حیائی کے کام کرنے لگے اور بنا شادی کے اپنی شہوت پورا کرتے۔ یہ قوم اتنی بے حیا تھی کہ مرد مرد کے ساتھ اپنی شہوت پورا کرتا۔ جس طرح یورپ کے کئی دیشوں میں بنا شادی کے مرد عورت تعلق قائم کرتے ہیں، اور ان دیشوں کی گورنمنٹ نے اس بے حیائی کے کام کو جائز بتاتے ہوئے قانون بھی تیار کر رکھا ہے، اور کئی یورپ کے دیشوں میں مرد مرد سے، عورت عورت سے شادی کرنے کا قانون بھی بنایا ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے شادی کے نظام کو ختم کر کے فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کرنے کا یہ کام شیطانی فتنہ ہے جو یورپ کے دیشوں کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، اور ہمارے درمیان ویلنٹائن ڈے جیسی کئی شکلوں میں موجود ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ بے حیائی اور بدکاری کا کام بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں 1400 سال پہلے ہی اس گناہ کو کرنے والی قوم لوط پر آئے عذاب کا ذکر کیا ہے تاکہ آگے آنے والے لوگ اس بدکاری اور بے حیائی کے گناہ سے بچ سکیں اور اللہ پر ایمان لائیں اور اللہ کے احکامات پر زندگی گزاریں۔ اور جو لوگ یورپ کے اس شیطانی فتنے کا سپورٹ کرتے ہیں وہ لوگ قرآن میں موجود اللہ کے فرمان کا ترجمہ پڑھ لیں جو سورہ ہود 12ویں پارے کے 7ویں رکوع، سورہ ہجر 14ویں پارے کے 5ویں رکوع اور سورہ شعراء 19ویں پارے کے 13ویں رکوع میں اور قرآن کی کئی سورتوں میں موجود ہے۔ اللہ نے قرآن کی ان صورتوں میں قوم لوط کی بدکاری اور بے حیائی کے گناہ اور ان پر آئے عذاب کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تمام عالم اسلام کو اس بدکاری اور بے حیائی کے گناہ سے محفوظ فرمائے، آمین۔ قوم لوط بڑی ہی ظالم اور بے حیا قوم تھی۔ اس قوم میں شادی کا نظام ختم ہو چکا تھا۔ اس قوم کے مرد مرد سے شہوت پورا کرتے۔ اللہ نے قوم لوط کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، قوم لوط نے جس گناہ کو ایجاد کیا ان سے پہلے آئی کسی بھی قوم نے اس گناہ کو نہ کیا، یعنی اس بے حیائی کے گناہ کو سب سے پہلے قوم لوط نے شروع کیا۔ اللہ کسی بھی قوم پر جب تک عذاب نہیں بھیجتا جب تک اس قوم میں ہدایت کے لیے کوئی نبی نہ بھیج دے۔ اللہ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام ہاران ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بھائیوں میں سے ایک ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کی وفات ان کے بچپن میں ہی ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے دادا طارق کے وہاں رہتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا بچپنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گزرا
اور یہی وجہ ہے حضرت لوط علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی محبت کرتے تھے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو نمرود کے کہنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو حضرت لوط علیہ السلام ہی اکیلے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے شام کی طرف ہجرت کی اور پھر شام سے مصر کی طرف اور مصر سے واپس شام کی طرف آئے، ان سبھی سفروں میں حضرت لوط علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی۔ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت عطا کی، اور جب دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام آئے تو اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو صدون نامی بستی میں رہنے والی قوم کی ہدایت کے لیے جانے کا حکم دیا۔ اس وقت پوری دنیا میں 4 مسلمان تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، سیدہ سارہ، سیدہ حاجرہ اور حضرت لوط علیہ السلام۔ اللہ کے حکم پر حضرت لوط علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اجازت مانگی اور صدون نامی بستی کی طرف چلے گئے۔ اب ملک شام میں 3 مسلمان بچے۔ حضرت لوط علیہ السلام اکیلے صدون نامی بستی میں پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھا اس بستی کے لوگ بڑے ہی بے شرم اور بے حیا ہیں۔ ان لوگوں میں شادی کا نظام ختم ہو چکا تھا، مرد کے ساتھ صحبت کرتا۔ یہ لوگ رات میں محفلیں سجاتے، ناچ گانے کرتے اور شور مچاتے، سیٹیاں بجاتے۔ یہ لوگ سب کے سامنے محفلوں میں ہوا خارج کرتے، اس حرکت سے شرمندہ ہونے کے بجائے بے شرموں کی طرح ہنستے اور مذاق بناتے۔ یہ لوگ سبھی طرح کی برائیوں کی حدیں پار کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہ ایسی کبھی قوم سنی نہ دیکھی۔ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کی زبانی قرآن میں اس بات کو فرمایا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم کو سمجھایا، فرمایا تم سب جو یہ برے کام کرتے ہو اللہ کے نزدیک بہت بڑے گناہ ہیں، اور تم سب جو شہوت پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر تم سب باز نہ آئے تو اللہ کا عذاب تم سب پر آئے گا۔ قوم لوط بڑی ہی ظالم اور بے حیا قوم تھی، حضرت لوط علیہ السلام کو جھٹلاتی رہی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کئی سالوں تک ان کی رہنمائی کرتے رہے۔ قوم لوط کے لوگ بڑے ہی بے شرم اور بے حیا تھے، یہ بڑی ظالم قوم تھی۔ یہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ کا نبی ماننے سے انکار کرتے اور حضرت لوط علیہ السلام کی باتوں کو جھٹلاتے۔ حضرت لوط علیہ السلام کئی سالوں تک ان کی رہنمائی کرتے رہے۔ ایک دن قوم لوط کے لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، اگر آپ نے یہ باتیں نہ چھوڑی تو ہم آپ کو یہاں سے نکال دیں گے۔ ان سب نے حضرت لوط علیہ السلام کو بستی سے نکال دینے کی دھمکی دی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اجازت لے کر اکیلے اس بستی میں آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا اس بستی میں اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے گھر میں آ کر اللہ سے دعا کی، اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے عمل سے بچا اور ہمیں نجات عطا فرما۔ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کی دعا قبول کی اور فرشتوں کو قوم لوط پر عذاب دینے کے لیے بھیجا۔ یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور ان فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سیدہ سارہ کو اللہ کے حکم سے نیک اولادوں کی خوشخبری دی، پھر قوم لوط کی طرف روانہ ہوئے۔ اللہ نے اس بات کا ذکر قرآن میں سورہ ہود میں کیا ہے جو 12ویں پارے کے 7ویں رکوع میں موجود ہے۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا قوم لوط پر جب تک عذاب نہ دینا جب تک اس قوم کے نبی یعنی حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کے خلاف گواہی نہ دے دیں۔ فرشتوں نے قوم لوط کے خلاف ثبوت جمع کرنے کے لیے نوجوانوں کی شکل میں اس بستی کے قریب پہنچے۔ بستی کے کنارے حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی کا گھر تھا۔ جب اس نے ان نوجوانوں کو بستی کی طرف آتے دیکھا تو سوچا اگر ہماری قوم کو ان کے بارے میں پتہ چلا تو ان کے ساتھ برائی کریں گے۔ یہ سوچ کر وہ دوڑتی ہوئی حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچی اور حضرت لوط علیہ السلام کو نوجوانوں کے بارے میں بتایا۔ حضرت لوط علیہ السلام ان نوجوانوں کے پاس جلدی سے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان نوجوانوں کو بستی کے حالات سے آگاہ کیا، فرمایا ایسی بے شرم اور بے حیا قوم نہ میں نے کبھی دیکھی نہ اس کے بارے میں سنا۔ یہ قوم لوط بڑی ہی ظالم قوم ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان نوجوانوں کو بستی کے حالات سے آگاہ کیا تاکہ وہ بستی کے باہر سے ہی کہیں دوسری طرف چلے جائیں۔ ان نوجوانوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی باتوں کو سن کر بھی حضرت لوط علیہ السلام سے کہا ہم آپ کے مہمان ہیں۔ یہ سن کر حضرت لوط علیہ السلام نے ان نوجوانوں سے اور کچھ نہ کہا اور اپنے گھر لے کر آ گئے اور سبھی سے فرمایا ان نوجوانوں کے بارے میں قوم کے لوگوں کو نہ پتہ چلے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی منافقہ تھی، وہ جا کر قوم کے لوگوں کے پاس گئی اور کہنے لگی حضرت لوط علیہ السلام نے اتنے خوبصورت نوجوانوں کو اپنے گھر میں چھپا کر رکھا ہے، اتنے خوبصورت نوجوانوں کو آج تک دیکھا نہ گیا۔ قوم لوط کے لوگ یہ سن کر خوش ہوئے اور حضرت لوط علیہ السلام کی گھر کی طرف دوڑے۔ سبھی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے سامنے جمع ہو گئے۔ اللہ نے اس واقعے کا ذکر قرآن میں سورہ ہود میں کیا ہے جو 12ویں پارے کے 7ویں رکوع میں تفسیر سے موجود ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام گھر کے باہر نکلے اور قوم کے لوگوں سے فرمایا تم سب لوگ جو بدکاری کے کام کرتے ہو اور شہوت پورا کرنے کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر تم سب ان بدکاری کے کاموں سے باز نہ آئے تو اللہ کا دردناک عذاب تم سب پر نازل ہوگا۔ اور تم سب میری قوم کی بیٹیوں سے نکاح کیوں نہیں کرتے جو اللہ نے تمہارے لیے جائز قرار دیا ہے؟ قوم لوط کے لوگوں نے کہا
کیا ہم سب نے آپ کو ان باتوں سے منع نہ کیا تھا؟ اور جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہیں وہ لے آئیں۔ ہمیں قوم کی بیٹیوں کی کوئی حاجت نہیں، ہمیں جو چاہیے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ فوراً ان نوجوانوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم سب میں کوئی عقل مند نہیں؟ یہ ہمارے مہمان ہیں اور ہمیں مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ جب قوم کے لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا اور اپنی ضد پر اڑے رہے تو حضرت لوط علیہ السلام نے دروازہ بند کیا اور گھر کے اندر آ گئے۔ قوم کے لوگوں نے دروازہ توڑنا شروع کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے یہ دیکھا تو فرمایا، کاش مجھ میں اتنی طاقت ہوتی کہ تم سب سے مقابلہ کر سکتا، کوئی میرے گھر کا یا خاندان کا شخص میرے ساتھ ہوتا، یا میں کوئی غار یا مضبوط محل کی پناہ لے لیتا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان نوجوانوں کی طرف دیکھا، ان نوجوانوں کے چہرے پر ذرا بھی ڈر کے آثار نہ تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے حیرت سے ان نوجوانوں سے پوچھا، کیا تم سب کو باہر کا علم نہیں؟ ان نوجوانوں نے مسکرا کر جواب دیا، آپ پریشان نہ ہوں، وہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اللہ کے حکم سے قوم لوط کو عذاب دینے آئے ہیں۔ اتنے میں قوم لوط کے لوگوں نے دروازہ توڑ دیا، گھر کے اندر داخل ہونے لگے۔ ان نوجوانوں میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اصل حالت میں آ گئے اور اپنے پر سے قوم لوط کے لوگوں پر زوردار جھڑپ لگائی۔ ایک ہی جھڑپ سے قوم لوط کے سبھی لوگ اوندے منہ زمین پر گر گئے اور زمین پر گرنے سے ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ وہ سبھی چیخنے چلانے لگے اور کہنے لگے، حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان تو جادوگر ہیں، ہم حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے مہمانوں کو صبح دیکھ لیں گے۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکیاں دیتے ہوئے دیوالوں کو ٹٹولتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ ان نوجوانوں کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام موجود تھے۔ فرشتوں نے فرمایا، صبح ہونے سے پہلے آپ اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جائیں اور کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، جو بھی پیچھے مڑ کر دیکھے گا وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ اور قوم لوط کے لیے صبح تک مہلت ہے، یہ بڑی ظالم قوم ہے، ہم صبح ان کو عذاب دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر صبح ہونے سے پہلے اس بستی سے نکل گئے۔ قوم لوط کے لوگ صبح ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ صبح ہونے سے کچھ وقت پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زوردار چنگھاڑ لگائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زوردار آواز کو سن کر قوم لوط کے لوگوں کے دل اور دماغ نے حرکت کرنا بند کر دی، وہ سبھی جیسے کہ تیسے سہمے رہ گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کو ان بستیوں کے نیچے ڈالا اور ان بستیوں کو زمین سے اکھاڑ لیا، پھر آسمان کی طرف لے گئے۔ آسمان میں پہلے سے ہی پتھر موجود تھے، ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جس پر انہیں گرنا تھا۔ پھر قوم لوط کے لوگوں پر زوردار پتھروں کی بارش ہوئی، سبھی چیخ پکار کرنے لگے۔ پتھروں کی بارش کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو تیزی سے نیچے کی طرف لائے اور زمین پر الٹا پٹک دیا، یعنی اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور نیچے کا اوپر کر دیا، یہ سبھی اس میں دب گئے۔ اس طرح دردناک اللہ کا عذاب قوم لوط پر آیا اور وہ ہلاک ہوئے۔ جب قوم لوط کو عذاب دیا جا رہا تھا تو ان کی چیخ پکار سن کر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو منافقہ تھی، اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور پیچھے مڑ کر دیکھا، بولی، ہائے میری قوم، اس کو بھی وہیں پر پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اللہ نے اس واقعے کا ذکر قرآن میں سورہ ہود اور سورہ شعراء میں کیا ہے، جو 12ویں پارے کے 7ویں رکوع اور 19ویں پارے کے 13ویں رکوع میں موجود ہے۔ اللہ نے اور بھی کئی مقام پر کیا ہے۔ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اعلیٰ مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ اللہ نے قرآن میں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر 14 سورتوں میں 27 بار کیا ہے۔ اللہ نے سورہ عنکبوت میں فرمایا، ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو اس عذاب سے بچا لیا اور اس کی بیوی جو پیچھے رہ جانے والی تھی اسے وہیں پر ہلاک کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی منافقہ تھی اس کا نام واہلہ تھا، جسے ہلاک کیا گیا۔ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ایک عبرت کا نشان بنا کر چھوڑ دیا تاکہ آگے آنے والے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور اللہ پر ایمان لائیں اور دنیا اور آخرت میں دونوں میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اللہ نے سورہ عنکبوت کی آیت 35 میں فرمایا، ہم نے عقل والوں کے لیے واضح نشانیاں چھوڑ دیں۔ اردن میں صدون نامی بستی میں رہنے والی جس قوم لوط کا ذکر قرآن میں 1400 سال پہلے کیا گیا ہے، امریکہ کی تحقیق کردہ ٹیم نے 1965 میں 10 سال کی کڑی محنت سے اس بستی کے ملنے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ بستی مکے سے ملک شام کے راستے میں موجود ہے۔ تحقیق کردہ ٹیم کے سربراہ اسٹیون کولنگ کے مطابق صدون نامی بستی میں رہنے والی قوم لوط کی زندگی ایک دم ختم ہوئی۔ تحقیق کردہ ٹیم اس بات سے حیران ہے کہ تحقیق میں قوم کی ملی نشانیاں بالکل اسی طرح ہیں جس طرح قرآن میں 1400 سال پہلے قوم لوط کا ذکر کیا گیا۔ اللہ نے سورہ عنکبوت میں آیت 35 میں فرمایا، ہم نے عقل والوں کے لیے واضح نشانیاں چھوڑیں۔ بے شک اللہ نے آگے آنے والے لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں چھوڑیں جس سے اور بہت سے لوگ آج بھی اللہ کی چھوڑی ہوئی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بھی ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
اسلامک ہسٹری اینڈ سائنس سیزن 1 کے اگلے ایپیسوڈ میں بات کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس دین ابراہیمی کو شروع کیا وہ کیا ہے، اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں کیا کیا برکتیں رکھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے کون کون سے نبی دنیا میں تشریف لائے۔